السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، علماء دیوبند کے متعلق یعنی مخالفین سے آپ نے بہت ہی سخت باتیں سنی ہوں گی۔ کسی نے کبھی کافر کہہ دیا ہوگا، کسی نے منافق کہہ دیا ہوگا، پتہ نہیں کسی نے بدعقیدہ بدعتی، بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ مخالف ہیں۔ جس طرح غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بھئی ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، کن کا؟ علماء دیوبند کے متعلق کہیں گے ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، کبھی کہیں گے یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، وہ کہیں گے ہم ہیں، بہرحال وہ اس طرح کہتے رہیں گے۔ اور بریلوی بھی اس طرح کبھی کفر کا فتویٰ لائیں گے، پتہ نہیں کیا، اور کبھی گستاخ ہونے کا فتویٰ لگائیں گے وہ بریلوی۔ لیکن یہ مخالفین ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر، یعنی فتوے مخالفین کے لگتے رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو بہت ہی عجیب بات سنانے والے ہیں، اور اس ویڈیو کلپ کو سن کر میں خود یعنی وقتی طور پر بڑا حیران ہوا کہ مفتی طارق مسعود صاحب خود دیوبندی ہو کر علماء دیوبند پر فتویٰ لگا رہے ہیں، اور وہ بھی کفر کا۔ مفتی طارق مسعود صاحب دیوبندی ہے نا، دیوبندی مفتی ہیں، بڑا نام ہے۔ اب وہ اتنے علم والے ہو کر علماء دیوبند پر، علماء دیوبند وہ ہیں، آج اگر یقین جانیں کہ اس وقت اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو دوپہر کی سورج کی طرح یہ بات واضح ہے کہ اس وقت اگر روئے زمین پر کوئی انبیاء کی وارث جماعت ہے تو علماء دیوبند ہے۔ تو علماء دیوبند پر فتویٰ، وہ بھی دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب کا، وہ بھی کفر کا فتویٰ۔ ابھی اتنا نہیں، یہ اتنا کہہ دیا کہ دیکھیں ان کو مسلمان کہنا منافقت ہے۔ اب یہ الفاظ سنیں تو پھر یہ منافقت ہے ان کو مسلمان کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ منافقت۔ اب دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر منافقت ہے ان کو مسلمان کہنا، اور کہا کہ پھر آپ بولو یہ کافر ہے، پھر آپ بولو یہ کافر ہیں۔ اور یہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب بندہ جب سنتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ عوام کے لیے کیا مسئلہ ہوگا؟ اب اس ویڈیو کلپ کو پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں میں یہ چیز پھیل رہی ہے، بس یہی الفاظ پھیلائے جا رہے ہیں۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب جیسا مفتی اتنا مشہور ہے، اتنی علمی شخصیت ہے، اب خود دیوبندی ہو کر علماء دیوبند پر اگر کفر کا فتویٰ لگائے تو آپ خود سوچیں کہ عوام کے لیے کیا رہ جائے گا۔ جو اب مخالفین جو باتیں کہہ رہے ہیں یا جو وہ فتوے لگا رہے ہیں، تو پھر عوام تو سوچے کہ بھئی وہ تو درست کہہ رہے تھے۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اب ہم آپ کو یہ سناتے ہیں کہ بھئی مفتی صاحب نے یہ کیوں فتویٰ لگایا اور یہ کس سلسلے میں تھا۔ اب یہ اس سلسلے میں ہے کہ بھئی اللہ جل جلالہ کے حبیب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی یا نہیں، اس سلسلے میں یہ بات ہے۔ اب آپ کو ہم سناتے ہیں، آپ سنیں۔ اور مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول پر جو موت واقع ہوئی اس کے تو نصوص موجود ہیں، اتنے نصوص کا انکار کرنا، کہتے ہیں کہ ٹماٹر والا بھی نہیں کر سکتا، علماء دیوبند کہاں سے کریں گے؟ آپ سنیں۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر اتنی نصوص کا وہ انکار کرتے ہیں تو پھر وہ منافقت ہے ان کو مسلمان کہنا، پھر بولو وہ کافر ہیں۔ سن لیجئے۔ انکا میت و انہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ اتنی ساری نصوص کا تو میں سمجھتا ہوں ٹماٹر والا انکار نہیں کر سکتا، علماء دیوبند کہاں سے انکار کریں گے؟ اور اگر اتنے بڑے بے وقوف ہیں نا علماء دیوبند کہ اتنی قرآن و سنت کی واضح نصوص جس میں آ رہا ہے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے، نبی کی بیویاں عدت بھی گزار رہی ہیں، اور اتنی واضح نصوص کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر خطبہ دے رہے ہیں بخاری میں کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ لوگوں تم میں جو سمجھتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا تو نبی پر موت واقع ہو گئی ہے، اگر ان تمام نصوص کا علماء دیوبند انکار کر رہے ہیں تو پھر یہ منافقت ہے ان کو مسلمان کہنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقت۔ پھر آپ بولو یہ کافر ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، بخاری مسلم کی واضح حدیثوں کا بھی انکار کر رہا ہے۔ پھر آپ یہ ڈرامے بازی نہ کرو کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ قادیانیوں کو آپ ختم نبوت کی وجہ سے کافر کہتے ہو، انہوں نے ایک آیت کا انکار کیا نا، خاتم النبیین کا، تو علماء دیوبند تو پھر اتنی ساری آیتوں کے منکر ہے۔ اب ناظرین کرام، مفتی طارق مسعود صاحب کی آپ نے بات سنی کہ بھئی اگر اتنی نصوص کا علماء دیوبند انکار کرتے ہیں تو پھر کافر ہیں، علماء دیوبند کو پھر مسلمان کہنا منافقت ہے۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بعد میں دیکھیں گے یہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ نہیں کی۔ ہم پہلے یہ آپ کو بتا دیں گے علماء دیوبند کا کیا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول پر موت آئی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء دیوبند کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔
لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول پر موت آئی ہے کہ نہیں آئی. یہ دیکھ لیں، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. یہ پوچھا گیا ہے کہ بھئی کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں، کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ وفات پا گئے ہیں، تو یہ کہنا درست ہے نہیں. جواب آ رہا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کہ آپ کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں صحیح ہے. دیکھا کہ صحیح ہے. یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے انتقال نہیں ہوا، یہ درست نہیں ہے. کہ اس طرح کہنا یہ درست نہیں ہے. اور جو آیات احادیث کا پھر حوالہ دیا اور آخر میں لکھا کہ البتہ برزخی حیات برزخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اعلیٰ درجے کی حاصل ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول پر موت آئی ہے، لیکن قبر کی زندگی حیات برزخی اعلیٰ درجے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے مفتی طارق مسعود نے اس چیز کی کیوں نہیں وضاحت کی کہ بھئی علماء دیوبند تو اس چیز کے قائل ہیں اور یوں دھڑا دھڑ فتویٰ لگا دیا کفر کا، اور پھر یہ کہ ان کو مسلمان کہنا منافقت ہے. تو اسی کلپ کے اندر اس چیز کی بھی وضاحت ہے اور ویڈیوز بھی موجود ہیں جس میں مزید وضاحت ہے. تو اس میں آپ سن لیجئے کہ کیا وضاحت ہے. کیونکہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر موت واقع ہوئی ہے. اب دیکھیں مفتی طارق مسعود نے اس چیز کا بھی یعنی اس کی وضاحت کی. علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ آپ پر موت واقع ہوئی ہے، اسی کلپ کے اندر یہ موجود ہے. لیکن اس کو پھیلا کر ایک قسم کا یعنی لوگوں کے اندر یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ علماء دیوبند کے متعلق علماء دیوبند اللہ معاف فرمائے کہ کافر ہیں، ان کے خود مفتیوں نے فتویٰ لگائے. لیکن مفتی طارق مسعود صاحب نے اور بھی اس چیز کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ بھئی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول قبر میں حیات ہیں اور وہاں سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی قبر پر آ گیا ہے اور سلام کر رہا ہے؟ اس کی تفصیلات سے آگاہ فرما دیں. بھائی خود نہیں پتہ چلتا، اللہ بتا دیتے ہیں آپ کو، تو اللہ آپ کو سنوا دیتے ہیں. شرک تو جب ہوتا کہ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام خود اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. آپ کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اپنے حبیب کو اللہ سلام بنفس نفیس سنوا دیتا ہے اور جو ہے آپ کروڑوں لوگوں کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ نبی کی طاقت نہیں ہے. تو ناظرین کرام، مفتی طارق مسعود کی جو بات تھی وہ اس سلسلے میں تھی کہ اگر علماء دیوبند ان آیات کا انکار کریں گے تو پھر ان کو پھر تو بھائی کافر اتنی آیات کا انکار کر رہے ہیں. لیکن انکار نہیں کر رہے. علماء دیوبند مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر موت آئی ہے، اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن قبر میں زندہ ہیں. ان کو حیات برزخی ملی ہے اور وہ ایسی ملی ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے بھی اعلیٰ ہے. تو یہ بات مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں. اب ایسی ویڈیوز جو ہے نا ان کے ٹکڑے لے کر لوگوں کو یعنی لوگوں کی طرف بھیجنا یا لوگوں میں ذہن ایک پیدا کرنا کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، ان کے خود مفتیوں کے فتاویٰ جات ہیں، تو یہ غیر مقلدین کا اور بہت سارے ایسے فرقہ باطلہ ہیں جو اس طرح کی کوشش و محنت کرتے ہیں تاکہ علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت کے خلاف لوگوں کو بدظن کیا جائے، ان سے لوگ متنفر